یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ دلائل دینے پڑے، مماتیت سے گفتگو ہو تو پہلے کس کو پیش کرنا ہے؟ جی علماء دیوبند کو۔ اچھا، یا پیش کرنا ہے اجماع کو۔ آپ کہیں گے جی کیوں، ذرا وجہ سمجھ لو۔ جب مماتیت سے آپ کی گفتگو ہوگی تو مماتی آپ سے سب سے پہلے یہ کہیں گے قرآن پیش کرو۔ کیا پیش کرو؟ قرآن پیش کرو۔ آپ ان سے ایک سوال کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے آپ قائل ہیں کہ موت آئی ہے؟ وہ کہیں گے ہم قائل ہیں کہ حضور پر موت آئی ہے۔ اچھا، پھر ان سے پوچھ لیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کے قائل ہیں تو یہ بتائیں کہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے کہ حضور پر موت آئی ہے؟ کوئی ایک آیت پڑھ دے کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے۔ وہ آیات پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آدمی ہیں یا آدمی نہیں ہیں؟ آپ نفس ہیں یا نفس نہیں؟ آپ نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر اس آیت کا معنی کہ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے، اس پر کوئی آیت پیش کریں۔ وہ کہیں گے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، حضور اگر وفات پا جائیں یا قتل ہو جائیں، کوئی جی اگر مگر کی بات نہ کرو، اگر موت آئی ہے تو اس پہ آیت پیش کرو کہ حضور پاک پر موت آئی ہے۔ وہ آپ کے سامنے آیت پیش کریں گے انک میت وانہم میتون۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضور زندہ تھے یا وفات پا چکے تھے؟ وہ کہے گا زندہ تھے۔ آپ کہنا جب زندہ تھے تو قرآن نے انک میتون کیوں کہا؟ جب زندہ ہے تو میتون کیوں کہا؟ وہ کہے گا اس میں اللہ کے نبی کی موت کی خبر دینی ہے کہ آپ کے اوپر موت آئے گی۔ آپ نے کہنا ہمیں خبر موت سے اختلاف نہیں ہے، ہم مانتے ہیں خبر دی ہے، ہمارا سوال یہ کہ موت آئی ہے اس پر آیت پیش کرو، موت آئی اس پر پیش کرو۔ تو پھر آیت پیش کرے گا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر کسی نے ہلاک ہو جانا ہے۔ آپ پوچھنا کہ آپ اللہ ہیں یا اللہ کا غیر ہیں؟ وہ کہے گا جی اللہ کا غیر۔ تو پھر پوچھے کہ آپ ہلاک ہو گئے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر حضور دنیا چلے گی، اس پر کیا دلیل ہے؟ آیت پیش کرو۔ پھر کہے گا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر کسی نے ختم ہو جانا ہے۔ اسے کہنا آپ ختم ہو گئے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو پھر آپ اللہ ہیں؟ اس نے کہنا نہیں۔ تو اس پہ کیسے پتہ چلا کہ حضور وفات پا گئے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھاؤ۔ وہ کہے گا جی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ مجھے کہنا اس سے یہ کیسے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے؟ ہمیں ایک آیت پڑھ کے دو کہ اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، ایک آیت پڑھ کے دو۔ پھر مماتی آپ سے کہے گا اچھا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تو آپ بتائیں صحابہ کرام نے حضور کو دفن کیوں کیا تھا؟ آپ کہنا یہ آیت ہے، صحابہ نے حضور کو دفن کیا تھا، یہ آیت ہے۔ وہ کہے گا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تو یہ بتائیں صدیق اکبر حضور کے مصلی پر کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ آپ نے پوچھنا یہ آیت ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کے خلیفہ اور آپ کے بلا فصل امام اور خلیفہ کیسے بن گئے؟ آپ ان سے پوچھیں نا یہ آیت ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ آپ کہنا بھائی کوئی آیت پیش کرو، آیت اللہ کے نبی پر موت آئی ہے۔ اگر آیت نہیں پیش کر سکتے تو کوئی حدیث پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ اب کوئی حدیث بھی پیش نہیں کر سکتا تو پھر آپ ان سے پوچھیں یہ جو آپ سٹیج پر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کی موت پر قرآن میں 70 آیتیں اور حدیث میں 1800 احادیث ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے قرآن پر بھی جھوٹ بولا ہے اور آپ نے اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بولا ہے۔ 70 آیتوں میں سے ہم آپ کو 69 آیتیں معاف کر دیتے ہیں، آپ ایک آیت پیش کر دیں۔ 1800 احادیث میں سے ہم 1799 آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ایک حدیث پیش کر دیں حضور پر موت آئی ہے۔ تو جب آیت میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں تو پھر آپ بتائیں حضور کی موت کی آپ قائل کس دلیل سے ہیں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ دلیل کیا ہے؟
اس نے کہنا دیکھے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ اب آگے نا اپنی اصلی دلیل پہ آ گیا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اور کسی ایک صحابی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تردید نہیں کی، تو پتہ چلا کہ سارے صحابہ کا اجماع ہے اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، اس لیے کہ کسی ایک نے بھی ابو بکر صدیق کی بات کا انکار نہیں کیا۔ پھر ہم نے کہا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی موت پہ دلیل نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کا جملہ اور صحابہ کا اجماع ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا جملہ اور صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ ہم نے کہا بات حل ہو گئی۔ تو جس طرح اللہ کے نبی کی موت پہ دلیل صدیق اکبر کا جملہ اور صحابہ کا انکار نہ کرنا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی قبر والی زندگی پہ دلیل بھی صدیق اکبر کا جملہ اور سارے صحابہ کا مان لینا ہے، سارے صحابہ کا مان لینا۔ تو جو دلیل حضور کی موت پر ہے وہی دلیل پیغمبر کی حیات پر آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہم موت پہ دلیل مانگے تو آپ صدیق اکبر کا جملہ پیش کرتے ہو، اور جب ہم حیات پہ صدیق کو پیش کریں تو آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ حضرت صدیق موت پہ جانتے تھے اور نبی کی حیات کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے موت کو مان لیا تھا تو پیغمبر کی حیات کو نہیں مانا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ کیا ہے؟ والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اے حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ ایک موت اللہ نے آپ کو دے دی ہے اور دوسری موت اللہ آپ کو ہرگز نہیں چکھائے گا۔ وہ دوسری موت کون سی ہے؟ میں کل آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ میت کو قبر میں جب سوال و جواب سے فارغ کر دیا جائے تو فرشتہ نم کہتا ہے یہ جو میت کی قبر میں موت بصورت نیند ہے۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر میں حضور کہتا ہوں ایک موت آپ نے چکھ لی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور دوسری موت جو قبر میں ہر امتی کو آنی ہے، اللہ آپ کو اس موت سے محفوظ رکھیں گے۔ میں نے بتایا تھا اسی بات کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، حضرت شیخ زکریا نے الکنز المتواری میں فرمایا مذہب اہل سنت والجماعت ان للمیت فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، غیر الانبیاء۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی مذہب یہ ہے اور اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ قبر میں ہر امتی کو میت، ہر امتی کو موت اور پھر موت کی زندگی ملتی ہے اعادہ روح کے ساتھ، اور سوال و جواب کے بعد ان پر دوبارہ موت آتی ہے جو بصورت نیند ہوتی ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء کے ساتھ قبر میں نہ سوال و جواب ہے، نہ قبر میں انبیاء سے سوال و جواب کے بعد موت ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا ہر امتی کو قبر میں موت ملتی ہے، لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ موت حضور کو نہیں ملتی۔ اس پہ سارے صحابہ نے اتفاق کر لیا، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا۔ تو جو دلیل صحابہ کا اجماع نبی کی موت پر ہے وہی دلیل صحابہ کا اجماع نبی پاک کی قبر والی حیات پر ہے۔